ان خواتین کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ مار بھی کھاتی ہیں اپنے شوہروں سے، پھر اس کے بعد ان کو میڈیا پہ بھی لاتی ہیں، پھر رج کے جس کو پنجابی میں کہیں گے نا گندا بھی کرتی ہیں، اور اس کے بعد صلح صفائی ہوتی ہے اور واپس اسی مرد کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہیں۔ دیکھیں، میاں بیوی کے رشتے میں جہاں آپ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں وہاں برتن تو کھڑکتا ہے نا، پھر وہ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، اور کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ۔ کبھی خدا نہ خواستہ کوئی دونوں میں سے ایک بندہ جو ہے وہ کسی پر ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اس کا تماشا نہ بنایا جائے۔ جس نے ایک دفعہ آپ پر ہاتھ اٹھایا وہ دوبارہ آپ کو اس تشدد کا نشانہ نہیں بنائے گا، وہ شیورٹی دے بھی دے تو اگر اس کی مینٹل کیپیسٹی نہیں ہوگی یا وہ بھول جائے اور آپ کے ساتھ رہتے رہتے پھر وہ کسی مقام پر پہنچ جائے تو پھر آپ کیا کریں گی؟ میاں بیوی میں لڑائی تب ہوتی ہے جب بیوی شوہر کا کوئی افیئر پکڑ لیتی ہے، اس طرح کی خطرناک لڑائی کہ جس میں تھپڑوں تھپڑی ہو جائے معاملہ، چیزیں جو ہے معاملہ جو ہے وہ یہاں تک آ جائیں کہ اللہ معاف کرے ایک دوسرے کے دستے گریبان ہو جائیں میاں بیوی کہ اگر عورت تمہاری بات نہیں مانتی تو اس سے بستر الگ کر لو۔ یہاں تک سختی کا جو ہے وہ حکم ہے۔ اینڈ ٹو اینڈ ہر لڑائی کا اینڈ جو ہے نا وہ صلح ہے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں خاص طور پر آج کل تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، ان خواتین کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی یا ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گی جو مار بھی کھاتی ہیں اپنے شوہروں سے، پھر اس کے بعد ان کو میڈیا پہ بھی لاتی ہیں، پھر رج کے جس کو پنجابی میں کہیں گے نا گندا بھی کرتی ہیں، اور اس کے بعد پولیس بھی انوالو ہوتی ہے، میڈیا بھی انوالو ہوتا ہے، اور اس کے بعد صلح صفائی ہوتی ہے اور واپس اسی مرد کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے۔ ان کا پھر بعد میں یہ ہوتا ہے کہ مارتے ہیں تو پیار بھی تو کرتے ہیں۔ دیکھیں، میاں بیوی کے رشتے میں جہاں آپ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں وہاں برتن تو کھڑکتا ہے نا، پھر وہ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، اور کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ۔ تو یہ میاں بیوی کا رشتہ بھی ایسے ہی کھڑک سنگھ والا ہے۔ یہ کھڑک سنگھ جب دو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں نا تو کھڑکتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی دونوں میں سے ایک بندہ جو ہے وہ کسی پر ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اس کا تماشا نہ بنایا جائے۔ ہاں، اگر یہ روٹین بن جاتی ہے اور کوئی بندہ اس کو جو ہے وہ اپنی سپیریٹی ایک کمپلیکس میں آ جاتا ہے یا اپنے آپ کو جو ہے وہ سپرویژن میں سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں اس سے جو ہے وہ زیادہ سپر لیول پر ہوں، اوپر ہوں، تو پھر وہ غلط ہے۔ پھر آپ اس شخص کو جو ہے وہ بے شک بے عزت کرنا چاہتے ہیں یا اس کو دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں۔ پھر اگر آپ اس کے خلاف ہوئے نا، اگر کوئی بیوی کسی شوہر کے خلاف جو ہے وہ پولیس تک پہنچ گئی ہے، میڈیا تک پہنچ گئی ہے، یہ کہیں تک پہنچ گئی ہے، تو پھر دوستی کس چیز کی ہے؟ دوستی تو پھر بنتی نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو آپ پہ تشدد کیا ہے۔ جس نے ایک دفعہ آپ پر ہاتھ اٹھایا ہے وہ دوبارہ آپ کو اس تشدد کا نشانہ نہیں بنائے گا، وہ شیورٹی دے بھی دے تو اگر اس کی مینٹل کیپیسٹی نہیں ہوگی یا وہ بھول جائے اور آپ کے ساتھ رہتے رہتے پھر وہ کسی مقام پر پہنچ جائے تو پھر آپ کیا کریں گی؟ آپ کے پاس کوئی شیورٹی نہیں ہے۔ اس لیے میاں بیوی میں جب لڑائی ہوتی ہے تو اس کو اپنے کمرے تک محدود رکھا کریں، اس کا تماشا نہ بنایا کریں۔ لیکن اگر بہت سویر لڑائی ہو گئی ہے، اچھا لڑائی کب ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس پہ بہت سارے لوگ مجھ سے اختلاف کریں گے، بہت سارے ٹرول کریں گے، بہت ساری باتیں کریں گے۔ سچائی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، میاں بیوی میں لڑائی تب ہوتی ہے جب بیوی شوہر کا کوئی افیئر پکڑ لیتی ہے، اس طرح کی خطرناک لڑائی کہ جس میں تھپڑوں تھپڑی ہو جائے معاملہ، چیزیں جو ہے معاملہ جو ہے وہ یہاں تک آ جائیں کہ اللہ معاف کرے ایک دوسرے کے دستے گریبان ہو جائیں میاں بیوی، وہ یہ لیول ہوتا ہے۔ یا پھر بیوی کی کوئی بات جو ہے وہ شوہر کو پتہ چل جائے، یا پھر بیوی جو ہے وہ شوہر کو کی جو ہے وہ خدمت گزاری اس طرح نہ کرے تو اس کو غصہ آ جائے تو وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ عورت پہ ہاتھ مت اٹھائیں۔ عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کی بات ہوئی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یہ نہیں کہا کہ تم عورتوں کو ذلیل کرو، عورتوں اچھا سختی کا حکم آیا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر عورت تمہاری بات نہیں مانتی تو اس سے بستر الگ کر لو، یہاں تک سختی کا جو ہے وہ حکم ہے۔ لیکن یہ حکم نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے تشدد کا نشانہ بنا کے اس کو جو ہے وہ سڑکوں پر پیٹیں، آپ اسے گھر میں جو ہے وہ دیواروں میں ماریں اور اس طرح کی بدتمیزیاں کریں۔ یہ تو پھر آپ کی جو ہے وہ ذہنی کیفیت ظاہر ہوتی ہے کہ آپ ایک ذہنی مریض ہیں اور آپ ایسی حرکت کریں۔ ایسے مرد کے ساتھ تو نہیں گزارا ہوتا اور نہ کرنا چاہیے۔ تو جو خواتین اس طرح کا کوئی بھی انیشیٹو لے لیتی ہیں، اگر تو جذبات میں آ کے ہو جاتا ہے، دیکھیں عورت جذبات تو ہوتے ہیں نا، جذباتی ہو جاتی ہے۔ جب ایک شوہر جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا اور عورت جو ہے وہ کسی قابل ہوگی، کسی مقام پہ ہوگی، وہ کوئی جرنلسٹ ہو یا وہ کوئی ڈاکٹر ہو یا وہ کوئی جو ہے وہ پروفیسر ہو یا وہ کسی بھی شعبے سے جس کا تعلق ہو، ایک باہر نکل کے کمیونٹی سے اس کا تعلق ہے، تو اس کی عزت اپنی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ پھر اگر شوہر اس کے جو ہے وہ چہرے پہ اس طرح سے جو ہے وہ نشان ڈال دے اور یہ سب ڈال دے تو پھر وہ پولیس تھانے کرتی ہے، یہ فیکٹ سی بات ہے، پھر وہ جو ہے وہ چپ نہیں بیٹھے گی۔ اچھا جب وہ یہ یہاں تک جو ہے وہ پہنچے گی تو اس کے بعد معافیاں تلافیاں ہی ہوتی ہیں۔ اینڈ ٹو اینڈ ہر لڑائی کا اینڈ جو ہے نا وہ صلح ہے۔ مطلب اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے، اینڈ صلح ہے۔
یا تو صلح ہے یا پھر دشمنی ہے، ہوں دوسری تو کوئی چیز نہیں ہے. یا تو پھر دشمنی چل جائے گی آپ کی، پھر نبھاتے رہیں آپ دشمنی، قبر تک ساتھ جائے گی آپ کے، لیکن دشمنی کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے قبر میں چلے جانا ہے، دشمنی آٹومیٹکلی ختم ہو جانی ہے. اندازہ لگائیں کہ دشمنی ختم ہونے کے لیے ہے، آپ قبر تک اس کو ساتھ لے کے جائیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن دشمن دار لوگ جو ہیں وہ میری بات کو یہ لکھ لیں، آپ کی دشمنیاں قبر تک ہی ہیں، اس کے بعد کوئی دشمنی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی کسی کو پہچانے گا بھی نہیں، یہ دنیا تک ہی دشمنیاں ہیں. اس لیے دشمنیوں کو دنیا میں ہی ختم کر دو، اسے قبر تک مت پہنچاؤ کہ آپ اپنے دل میں یہ خلش لے کے آپ کی روح جو ہے پرواز کرے اور آپ عالم ارواح میں جو ہے وہ وہاں پہ گھوم پھر رہے ہوں اور پھر بھی آپ کو وہ دشمنی یاد آ رہی